अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में ख़वातीन के हज करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा। और देखिए, ख़वातीन को क्योंकि सीखने का जज्बा भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हर कदम और हर रुकन की आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जाएगी, वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और चूँकि देखिए, ख़वातीन के कुछ मसाइल भी होते हैं, और हज के पूरे सफ़र के दौरान अगर आपके वो दिन शुरू होते हैं कि जिनमें आपको नमाज ना पढ़ने की इजाज़त होती है, तो फिर उन दिनों में आपने कौन से अमाल करने हैं और अपना हज और अपना उम्रा किस तरह से अदा करना है, और कौन सा रुकन उन दिनों में कैसे अदा करना है, वो भी मुकम्मल तौर पे आपको रहनुमाई दी जाएगी। और हज के किस रुकन में या किस जगह पर ख़वातीन से गलतियाँ सरज़द होती हैं, उन गलतियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ताकि आप उन गलतियों से बचकर अपना हज अच्छे तरीके से अदा कर सकें और आपका हज हज मबरूर हो सके। तो इसलिए नाज़रीन, इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखें नाज़रीन, हज 3 किस्म का होता है, हज तमत्तो, हज किरान और हज इफ़राद। तो देखिए, पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक से जो ख़वातीन आती हैं और हज के पहले दिनों में जो आ जाती हैं, तो वो ख़वातीन हज तमत्तो करती हैं। और हज तमत्तो का क्या तरीक़ाकार है कि वो पहले अपना उम्रा अदा करती हैं, उसके बाद वो इहराम खोल देती हैं, उसके बाद फिर हज के लिए अलग से वो इहराम बाँधती हैं 8 ज़िलहज को। और हज किरान वाली जो ख़वातीन होती हैं, उन्होंने हज और उम्रा का एक ही इहराम बाँधना होता है, और उसी एक ही इहराम में उन्होंने उम्रा करना होता है, उसके बाद वो हज अदा करती हैं। और हज इफ़राद वाली वो ख़वातीन है कि जो मीक़ात के अंदर रहने वाली होती हैं, उन्होंने हज इफ़राद करना होता है। और हज इफ़राद वाली सिर्फ़ एक ही इहराम बाँधती है 7 ज़िलहज को या 8 ज़िलहज को, तो उसमें वो पहले एक बैतुल्लाह का तवाफ़ करती है, तवाफ़ करने के बाद वो सीधी मीना चली जाती है और वहाँ जाकर वो अपना हज परफ़ॉर्म करती है। तो आज मैं आपको जो तरीक़ाकार बताऊँगा, उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी, क्योंकि मैं आज हज का जो मुकम्मल तरीक़ा है वो आपको बताने लगा हूँ। तो देखें, वो ख़वातीन जिन्होंने हज तमत्तो करनी है या हज किरान करनी है, तो उन्होंने हज से पहले अपना एक उम्रा अदा करना है। तो लेडीज़ के उम्रा के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आपने वो देख लेनी है, हज तमत्तो और हज किरान वाली ख़वातीन ने। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा, और पहले कमेंट में भी मैं उसको पिन कर दूंगा, और उसके अलावा इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर भी वो वीडियो शो होगी, तो आपने उस पर क्लिक करके उस उम्रा वाली वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 8 जिलहज से आपके जो हज के अय्याम शुरू होंगे, वो आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो देखिए, आपको मैं ये बताता चलूँ कि वो ख़वातीन जिन्होंने अपने मुल्क से जाना है मक्का में हज करने के लिए, और उन्होंने हज तमत्तो या हज किरान करना है, तो हज तमत्तो वाली ख़वातीन जो पहली दफ़ा जब जाएंगी, तो उन्होंने उम्रा की नियत करनी है, क्योंकि हज की नियत उन्होंने 8 ज़िलहज को करनी है। और हज किरान वाली ख़वातीन जो हैं, उन्होंने मीकात से पहले पहले हज और उम्रा दोनों की नियत करनी है, और उसी एक ही इहराम में उन्होंने हज भी परफॉर्म करना है और उम्रा भी परफॉर्म करना है। लेकिन ऐसी ख़वातीन के जिन्होंने उम्रे का इहराम बाँधा था या हज किरान का इहराम बाँधा था, लेकिन उनके कुछ ऐसे अय्याम थे कि जिनमें वो नमाज अदा नहीं कर सकती थी, तो फिर उन्होंने क्या करना है? तो वो फिर देखें, जब मक्का में जाएँगी तो उन्होंने उस वक़्त तक अपना उम्रा अदा नहीं करना है, जब तक उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल जाती है। जब उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी, तब उन्होंने मक्का में जाकर, यानी कि बैतुल्लाह में जाकर, उन्होंने अपना उम्रा परफ़ॉर्म करना है। और इतने दिनों तक वो हालत इहराम में ही रहेंगी, और इहराम की पाबंदियों का उन्होंने ख़्याल रखना है। इसके अलावा ये तो है कि एक आसान सा तरीका है, लेकिन आपके अगर दिन वहाँ पर कुछ कम हैं, और आपके अभी वो नमाज़ पढ़ने और आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती है, और आपने अभी उम्रा भी अपना अदा नहीं किया था, और 8 ज़िलहज का वक़्त शुरू हो जाता है, यानी कि अब आपने मिना में जाना है, तो फिर आपने क्या करना है? तो जो ख़वातीन हज तमत्तो वाली होंगी या हज किरान वाली होंगी, उन्होंने फिर हज की नियत कर लेनी है, यानी कि उम्रे को छोड़ देना है और हज की नियत कर लेनी है, और वो मिना में चली जाएंगी। और इस उम्रा की जो कज़ा है वो आपने फिर हज के बाद कर लेनी है। और इसमें एक इख्तिलाफी मसला है, मैं वो आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से उलमा कहते हैं कि इस पे दम वाजिब होता है उन खवातीन पर, और अक्सर जो उलमाए किराम हैं उनका कहना यह है कि ऐसी खवातीन पर कोई चीज़ लाजिम नहीं होती। तो इस मसले के बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि 8 ज़िलहज को तमाम खवातीन ने किस तरह से हज का एहराम बांधना है और हज उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है।
तो देखिए नाज़रीन, आप सब ने, चाहे जिनको नमाज पढ़ने की इजाज़त है वो और जिनको नमाज ना पढ़ने की इजाज़त है वो भी, तमाम ख़वातीन ने गुस्ल करके हज का इहराम बांध लेना है। इहराम बांध लेने से क्या मुराद है कि आपने शरई इस्लामी लिबास पहनकर, पर्दे वाला लिबास पहनकर आपने हज की नियत कर लेनी है। और जो ख़वातीन हज किरान करने वाली हैं और तो उनका तो इहराम पहले से मौजूद होगा, तो उन्होंने इस टाइम पे इहराम नहीं बांधना, ना नियत करनी है, क्योंकि उनकी नियत भी पहले उन्होंने कर ली थी, हज और उम्रा दोनों की, तो उन्हें इस वक्त नियत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हज तमत्तो वाली और हज इफ़राद वाली ख़वातीन ने इस टाइम पर नियत कर लेनी है। तो देखें, इहराम का लिबास पहनने से पहले आपने गुस्ल करना है। गुस्ल ना करें तो आपने वज़ू कर लेना है, क्योंकि ये अमल सुन्नत है। इसके बाद अगर मकरू वक्त ना हो और आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त हो, तो फिर आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ें और उसके बाद हज की नियत करें। हज की नियत आपने किन अल्फाज में करनी है? अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जा, इन अल्फाज के साथ आपने हज की नियत कर लेनी है। अगर आपको अरबी के अंदर ये अल्फाज आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो अपनी ज़बान में आप ये अल्फाज अदा कर सकती हैं, जो भी आपकी ज़बान है, कि या अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ, इसे मेरे लिए कबूल फरमा और आसान फरमा। और इसके बाद आपने पढ़ना है तलबिया। तलबिया क्या है? कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, और इसका पढ़ने का तरीका कार ये है कि आपने आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना है, कि अगर आपके इर्द गिर्द गैर महरम मर्द मौजूद हैं तो उन तक इसकी आवाज़ ना जाए। और देखिए, ये तलबिया आपने 8 ज़िलहज, जिस वक्त भी आपने इहराम बांधना है हज का, उस वक्त से लेकर 10 ज़िलहज, जिस वक्त आपने जमरात की रमी करनी है, यानी कि कंकरियां जिस वक्त आपने मारनी है, तो कंकरियां मारने से पहले तक आपने ये पढ़ते रहना है। जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ सकें आपने इसको पढ़ना है। और याद रखिएगा कि तलबिया आपने लाजमी पढ़ना है। जिस औरत ने तलबिया ना पढ़ा उसकी हज की नियत नहीं होगी। अगर किसी को तलबिया नहीं आता है तो दूसरी खवातीन से कहें कि वो उन्हें कहलवा दें, या किसी रिकॉर्डिंग की मदद से वो खुद उसके साथ दोहरा लें। अगर ये भी नहीं कर सकती हैं तो फिर उन्होंने ये कम अज़ कम लाजमी कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये तो तकरीबन सबको आता ही है, जिसको तलबिया ना आए लेकिन उसने ये पढ़ना है, क्योंकि नियत के वक्त तौहीदी कलिमात कहना लाजमी है। और जिस किसी ने भी तौहीदी कलिमात ना कहे कोई भी, तो उसकी नियत नहीं होगी, यानी कि उसका इहराम नहीं होगा। और याद रखिएगा कि हज के अंदर इहराम फ़र्ज है। और जो ख़वातीन हज बदल कर रही हैं, यानी कि किसी और की तरफ से वो हज अदा कर रही हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ से नियत करनी है। फ़र्ज़ करे कोई ख़वातीन अपने वालिद या वालदा की तरफ से हज कर रही है, तो उसने ये नियत करनी है कि या अल्लाह मैं अपने वालिद की तरफ से हज कर रही हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और मेरे वालिद के लिए कबूल फरमा। और अरबी के अंदर इसके अल्फाज ये होंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा अन यासीन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अन के बाद आपने जिस शख्स के लिए आपने उम्रा करना है उसका नाम आपने लगाना है। तो ये ज़रा थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए आप अपनी ज़बान में ये नियत कर सकती हैं। और इसके बाद आप ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फ़ीहा वला सुमअ। और देखिए, इस दुआ का मतलब है, या अल्लाह ये ऐसा हज हो जिसमें कोई रियाकारी ना हो और इसमें नमूदो नुमाइश ना हो, यानी कि दिखलावा और शोहरत इस हज के अंदर ना हो। तो ये दुआ अगर आपको अरबी में आती है तो अरबी में पढ़ लें, वरना उर्दू में या जो भी आपकी ज़बान है उस ज़बान के अंदर आप पढ़ लें। और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ये लाजमी नहीं है। और हज की नियत करते ही आप पर इहराम की पाबंदियाँ जो हैं वो लागू हो जाएंगी। इहराम की पाबंदियों पर, हज के अंदर कौन कौन सी इहराम की पाबंदियों पर आपने अमल करना है, उनका तरीका कार पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर भी वो आएगी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। आप उनके ऊपर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकती हैं। अच्छा देखिए, तरीकाकार जो है वो तो है, आपने हज का इहराम 8 ज़िलहज को बांधना है, लेकिन अब चूंकि वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है तो आपको वो 7 ज़िलहज की शाम को वहां से ले जाएंगे। असर के बाद भी लेकर जा सकते हैं, मगरिब के बाद भी लेकर जा सकते हैं, और इशा के बाद भी लेकर जा सकते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस वक्त आप इहराम बांध कर उनके साथ चली जाएं, बसों में बैठकर आपने जाना होता है, बसें आपकी होटल के बाहर आ जाएंगी और मिना में जाकर आपने नियत करनी है। तो देखें, ये गलत तरीकाकार है, इस तरह से आपने नहीं करना। आपने मिना की हदूद से बाहर आपकी जो भी रिहाइश होगी, आपने अपनी होटल या अपनी रिहाइश जो भी है, वहीं से आपने इहराम का लिबास पहनकर हज की नियत करनी है, यानी कि हज का इहराम बांधना है। अब चाहे वो 7 ज़िलहज को आपको लेकर जाते हैं या 8 ज़िलहज को। और देखें, जिस वक्त आप 8 ज़िलहज को वहां पर पहुंच जाती हैं तो आपने वहां पर सुन्नत के मुताबिक 5 नमाजें अदा करनी होती हैं। और उनमें कौन कौन सी नमाजें हैं? कि 8 ज़िलहज की ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज,
عشاء کی نماز اور اگلے دن 9 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا 8 ذی الحج کے اعمال میں شامل ہیں اور یہ سنت ہیں۔ لیکن آج کل رش کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں تو آپ کی وہاں پر پوری ہو جائیں گی، لیکن وہ نمازیں ہوتی کون کون سی ہیں کہ ان میں 9 ذی الحج فجر کی جو نماز ہے وہ آپ وہاں پر نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھنے دیں گے آپ کو، آپ لوگوں کو پہلے لے جائیں گے، اور 8 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز آپ کو وہ مینا میں پڑھوا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک سنت طریقہ ہے، اس میں آپ نے کسی سے کوئی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں احرام کی پابندیوں میں سے بحث و مباحثہ بھی ایک پابندی ہے کہ آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا یا بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے اس پابندی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، اگر پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا حج بالکل درست اور صحیح ہوگا۔ اور دیکھیں مجبوری کی حالت میں وہ آپ لوگوں کو ایسا لے کر جاتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو اسی طرح سے وہ عمل کروائیں کہ یعنی کہ 9 ذی الحج کی صبح کو آپ کو وہ لے کر جائیں میدان عرفات کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پھر وقوف عرفہ نہ ہو، اور وقوف عرفہ فرض ہے، اور وقوف عرفہ اگر آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، چاہے آپ پھر دم دیں یا بدنہ دیں۔ تو اس لیے جس طرح سے آپ لوگوں کو وہاں پہ گائیڈ کیا جائے گا، آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے وہ 7 ذی الحج کی شام کو آپ کو لے آئے تھے مینا کے اندر اور رات آپ نے مینا میں گزاری تھی، اسی طرح سے وہ عرفات میں بھی آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ کے خیموں کے باہر بسیں آ جائیں گی، وہاں سے بسوں میں آپ کو بٹھا کر میدان عرفات میں لے جایا جائے گا، اور 9 ذی الحج سے پہلے جو رات ہے یعنی کہ 8 اور 9 کے درمیان کی جو رات ہوگی، اس رات میں کسی بھی ٹائم پر آپ کو لے جائیں گے، زیادہ چانسز جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ عشاء کے بعد وہ آپ کو لے جائیں گے۔ تو آپ نے میدان عرفات میں چلی جانا ہے، وہاں پر بھی آپ کے لیے خیمے لگے ہوئے ہوں گے، ان خیموں میں جا کر آپ بے شک آرام کریں، صبح کی نماز کا جب ٹائم ہو تو آپ وہاں پر صبح کی فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وہ کریں، کوئی دعا ذکر اذکار توبہ استغفار کرنی ہے، جو بھی آپ کے روز کے معمولات ہیں وہ آپ کریں، اس کے بعد آپ بے شک وہاں پر آرام کریں، کیونکہ وقوف عرفہ کا جو ٹائم شروع ہوگا وہ زوال آفتاب کے بعد ہوگا، یعنی کہ جس وقت ظہر کی اذان دی جاتی ہے اس وقت وقوف عرفات کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور مغرب کے ٹائم تک یعنی کہ سورج غروب ہونے تک وقوف عرفات کا جو ٹائم ہے وہ واجب ٹائم ہے، اس میں آپ پھر میدان عرفات سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکلی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور دم کا کیا مطلب ہے کہ پھر آپ کو حدود حرم کے اندر ایک بکرا آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں خواتین نے اپنی لائف کے اندر یہ چیزیں سنی ہوں گی کہ 9 ذی الحج کا روزہ یہ سنت ہے اور بہت فضیلت ہے اس کی، لیکن وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جو حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں انہوں نے 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں مسلمان یعنی کہ پوری دنیا کے اندر ان کے لیے سنت ہے کہ وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے ایک اور اختلافی مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ 9 ذی الحج فجر کی نماز کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، تو دیکھیں حاجیوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک انہوں نے تکبیرات پڑھنی ہیں، اور عام جو مسلمان ہیں جو غیر حاجی ہیں انہوں نے 9 ذی الحج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک انہوں نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ جب زوال آفتاب کا ٹائم ہوگا تو اس وقت ظہر کی اذان دی جائے گی، اور اس ٹائم پر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر ادا کرنی ہوتی ہیں میدان عرفات کے اندر۔ اب اس میں دیکھیں مرد حضرات جو ہے ان کی سائڈ پہ تو امامت، ان کی سائڈ پہ تو جماعت ہوتی ہے خیموں کے اندر، اور مسجد نمرہ میں بھی جماعت ہوتی ہے اور اسی ٹائم پر ہوتی ہے، لیکن اب اس میں اختلاف ہے، فقہ حنفی کے مطابق ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پر اور عصر کی نماز عصر کے ٹائم پر ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن باقی تمام مسالک جتنے بھی ہیں حنبلی شافعی مالکی ان کے مطابق ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر کے ٹائم میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنی ہیں، اور وہ بھی قصر ادا کرنی ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق قصر نمازیں صرف وہ لوگ ادا کریں گے کہ جو لوگ وہاں پر مسافر ہیں، یعنی کہ جن کو وہاں پر مکہ میں آئے ہوئے 15 دن سے کم ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی مرد امام کے پیچھے آپ کو شرعی اصولوں کے مطابق جگہ مل جاتی ہے نماز ادا کرنے کی، پردہ یعنی کہ لگا ہوا ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی، تو آپ ادا کر لیں، اور آپ کا دل ہے قصر نماز ادا کرنے کا تو قصر ادا کریں، یعنی کہ آدھی نمازیں پڑھیں، صرف ظہر کے 2 فرض اور عصر کے 2 فرض ظہر کے ٹائم میں، اور اگر آپ نے اپنے اپنے ٹائم میں ظہر اور عصر کے ٹائم میں الگ الگ نمازیں پوری ادا کرنی ہے تو پوری ادا کریں۔ جو خواتین قصر کرنا چاہتی ہیں انہیں کوئی مجبور نہ کرے کہ آپ پوری نماز ادا کریں، اور جو خواتین پوری نماز ادا کر رہی ہیں انہیں کوئی مجبور نہ کرے کہ قصر نماز ادا کرو، کیونکہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا۔ لیکن یہ دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ یہاں پر قصر نمازیں یعنی کہ آدھی نمازیں ادا کی تھی، اور اس وقت مکہ کے لوگ جو وہاں پر مقیم تھے
انہوں نے بھی قصر نمازیں ہی ادا کی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے قصر نماز کروائی تھی اور ان کے درمیان کوئی سنت نوافل ادا نہیں کیے تھے۔ تو اس لیے زیادہ معتبر جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے قصر نمازیں ادا کرنی ہے، باقی جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، کیونکہ حج آپ کا پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد نمازوں کے بعد آپ نے وہاں پر خوب دعائیں کرنی ہے، خوب توبہ استغفار کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور اللہ رب العزت سے آپ نے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، الگ الگ اکیلی اکیلی ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے، اپنی غلطیوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور دیکھیں، اکیلے اکیلے بیٹھنے میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی کبھی ہوئی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی خواتین ایسی بیٹھی ہوں گی کہ جو آپ کو جانتی ہیں، تو آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ اس گناہ کی توبہ نہ کر سکیں اللہ رب العزت سے، کہ کہیں وہ نہ سن لے۔ تو اس لیے آپ جب اکیلی اکیلی ہو کر بیٹھیں گی، دور ہو کر بیٹھیں گی، تو آہستہ آواز میں اللہ رب العزت کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر، رو کر آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ اور اس دن دیکھیں، رونے کا آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ دن ہی ایسا ہے کہ اس دن ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، ہر آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، دل بھی رو رہا ہوگا آپ کا اور آپ کی آنکھیں بھی رو رہی ہوں گی۔ وہ اتنا فضیلت اور برکتوں والا دن ہے۔ اور دیکھیں، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اس دن موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے آپ لوگوں کا تذکرہ کریں گے، آپ لوگوں پر فخر کریں گے کہ میرے بندے میدان عرفات کے اندر موجود ہیں، کیونکہ آپ لوگ چنے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جو اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان میں سے چند لاکھ آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے میدان عرفات کے اندر قبول کیا ہے 9 ذی الحج کو، یعنی کہ یوم عرفہ کے دن۔ اور سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ کا دن ہے، اور اس دن آپ کو پھر وہاں پر حاضری کا شرف اللہ رب العزت نے بخشا ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے میدان عرفات، یعنی کہ یوم عرفہ کی جو دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا، اور میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے جو کلمات کہے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات انتہائی سادہ ہیں، آپ یہ یاد کر لیں، کیونکہ یہ ایک دعا ہے میدان عرفات میں جو آپ نے پڑھنی ہے، جو سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو مرضی دعائیں آپ مانگیں، دعائیں مانگنی لازمی ہے، اور سورج غروب ہونے تک آپ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، وہ آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اور دیکھیں، بہت سی خواتین جبل رحمت پر جانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پہ جا کے وقوف کیا تھا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقوف کیا تھا وہ جبل رحمت کے دامن میں کیا تھا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور خواتین بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ آپ نے پردے میں رہنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، پردہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل رحمت کے دامن میں وقوف کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے، اور پورا میدان عرفات معتبر ہے کہ آپ وہاں پر وقوف کریں، تو اس لیے آپ اپنے خیموں کے اندر بیٹھی رہیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو اس سے آپ کو تھکاوٹ کم ہوگی، گرمی کی شدت وہاں پر بہت زیادہ ہوگی، اس سے بھی آپ بچ جائیں گی، اور اچھے طریقے سے آپ وہاں پر عبادات کر سکیں گی۔ اور جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ جو آپ کو دی جائیں گی، وہ بھی آپ کو خیموں کے اندر ہی دی جائیں گی، یعنی کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا جو کھانا ہوگا وہ بھی۔ اور اس کے بعد جب غروب آفتاب ہو جائے گا، یعنی کہ سورج غروب ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو میدان عرفات سے لے جایا جائے گا میدان مزدلفہ میں۔ اور جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ آئیں گے تو رستے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، اندھیرا تو آپ کو ہو جائے گا میدان عرفات کے اندر ہی، تو بہت سے لوگ اس وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت سی خواتین بھی یہ غلطیاں کر لیتی ہیں کہ وہ اسی ٹائم پر وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کر لیتی ہیں۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ میں جا کر ادا کرنی ہے۔ جس ٹائم پر بھی آپ وہاں پر پہنچیں گی، چاہے آپ رات کو 9 بجے پہنچیں، 10 بجے پہنچیں، 12 بجے پہنچیں، جس ٹائم پر بھی آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گی، اس ٹائم پر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز قصر ادا کرنی ہے، اور ایک ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی کہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے عشاء کے 2 فرض پڑھنے ہیں، اور وتر کی نماز جو 3 وتر ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر کرنا ہوتا ہے آرام مزدلفہ کے اندر۔ لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر وہاں پر ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو میدان مزدلفہ سے پہلے اگر اتار دیا جاتا ہے بسوں سے کہ آگے ٹریفک جام ہے، تو بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور ان کے غیر محرم مرد آپ کے سامنے ہوں گے، انہیں بھی ان چیزوں کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے یہ تسلی کر لینی ہے کہ آپ مزدلفہ کے میدان کے اندر موجود ہوں،
کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ غلطی سے مزدلفہ سے پہلے ہی قیام کر لیتے ہیں اور وہ وہیں پر اپنا وقوف کرتے ہیں پھر صبح کے ٹائم بھی۔ اور اگر آپ نے وقوف جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر نہ کیا، چاہے بھول کر نہ کر سکے یا غلطی سے نہ کر سکے، تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کی آپ نے تسلی کرنی ہے کہ آپ میدان مزدلفہ کے اندر ہی ہوں، اور اس کی حدود کے اس طرح سے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ نے چیک کر لینے ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ نماز وغیرہ سے وہاں سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے وہاں سے کنکریاں اٹھا لینی ہیں اگلے دن جو آپ نے شیطان یعنی کہ جمرات میں جا کے جو آپ نے رمی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہ یہاں سے آپ اٹھا لیں۔ ویسے تو آپ کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں، حج کے ایام سے پہلے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس ٹائم تک آپ نے وہ کنکریاں نہیں چنی ہیں تو پانی کی بوتل ایک خالی لے لیں اور اس کے اندر 70 کنکریاں آپ نے رکھ لینی ہیں۔ اور کنکریاں اٹھانی کس طرح سے ہیں؟ تو دیکھیں، موٹے چنے کے برابر وہ کنکریاں ہوں، بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر آپ نے نہیں اٹھانے، اور بالکل چھوٹے سے کنکر جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں اٹھانے، درمیانی یعنی کہ اتنی جو ہے موٹے چنے کے برابر وہ کنکریاں ہونی چاہیے، اور 70 آپ نے وہ اٹھا لینی ہے۔ 70 سے کچھ اضافی لے لیں، 5 یا 10، لیکن 70 کم سے کم آپ نے وہاں سے وہ ضرور لینی ہے۔ اس کے بعد اس رات کے اندر آپ نے آرام کرنا ہے۔ آرام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام کیا تھا۔ اور دیکھیں، ایک تو آپ کو 9 ذی الحج کے جو آپ کے اعمال تھے وہ آپ کر کے آئے ہیں میدان عرفات سے، اس کی آپ کو تھکاوٹ ہوگی، وہ تھکاوٹ پھر آپ کی اتر جائے گی جب آپ ساری رات آرام کریں گی۔ دوسری چیز یہ کہ اگلا دن ہے 10 ذی الحج کا، اور 10 ذی الحج کے اندر حج کے سب سے زیادہ اعمال ہوتے ہیں، تو ان اعمال کے لیے بھی پھر آپ فریش ہوں گی جب آپ رات کو آرام کریں گی۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر آرام کیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے۔ اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ تو اس لیے بہت سی خواتین کیا ہوتی ہیں کہ وہ جذبے کے اندر کہتی ہیں کہ یہ رات بھی بہت عظیم ہے، کوئی شک نہیں رات عظیم ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس رات میں سنت جو ہے وہ آرام کرنا ہے، اور ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اور جب 10 ذی الحج کی صبح کی نماز ہوگی تو اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کے جو محرم مرد ہیں، اگر ان میں سے کوئی جماعت کروائے تو آپ ان کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی اکیلی نماز ادا کر لیں۔ اور اب آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد عید کی تکبیرات جیسے ہم پڑھتے ہیں عام دنوں کے اندر، وہ تکبیرات ایام تشریق کی جو ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور وہ کیا ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے۔ اب 10 ذی الحج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں گی اول وقت میں، تو یاد رکھیے گا کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی کہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے جو تھوڑی روشنی ہوتی ہے آسمان پر، اس وقت تک وقوف عرفہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے وقوف عرفہ نہ کیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ وقوف مزدلفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ میں بھی صرف آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، اور جتنی زیادہ دعائیں آپ سے ہو سکیں وہ آپ نے مانگنی ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ اگر کسی میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقوف مزدلفہ لازمی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں آپ نے مانگنی ہے۔ جو بھی آپ نے دعاؤں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنے ذہن کے اندر، جو دعائیں سوچی ہوئی ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ان خواتین کی یا ان بزرگ لوگوں کی، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، کہ جو معذور ہیں یا جو بیمار ہیں یا جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، یعنی کہ بہت بزرگ ہیں اور ان سے چلنے پھرنے میں ان کے لیے دشواری ہوتی ہے، یا جو ویل چیئر پہ ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 2/3 رات گزرنے کے بعد وہ لوگ مزدلفہ سے مینا چلے جائیں۔ 2/3 رات کا مطلب کیا ہے؟ کہ سورج غروب ہونے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے لے کر فجر کی اذان لگنے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ تو جب اس رات کے 2 حصے گزر جائیں تو تیسرے حصے میں وہ مزدلفہ سے مینا چلے جائیں۔ ان کے لیے اتنا ٹائم جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر گزار لیں، یا جس ٹائم پر بھی وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اتنی جب رات گزر جائے تو وہ مینا میں چلے جائیں۔ تو اگلا جو وقوف مزدلفہ کا جو ٹائم ہے وہ ان کے لیے معاف ہے، ان پہ کوئی دم واجب نہیں ہے۔ اور جو ان کے ساتھ صحت مند لوگ ہیں، فرض کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کوئی 2-3 افراد ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اس طرح کا کوئی بندہ ہے کہ جس سے چلنے پھرنے میں کوئی دشواری ہے یا مریض ہے، تو اس کے ساتھ جو صحت مند لوگ ہیں وہ بھی ساتھ چلے جائیں، کیونکہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ ضعیف تھیں، بیمار تھیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 رات گزرنے کے بعد مینا کی جانب چلنے کا کہہ دیا، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور ان کا غلام وہ ساتھ گئے تھے۔
تو یہاں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ کسی کا اگر ساتھ ہیں تب وہ ان کے ساتھ جائیں، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے تو تب اس کے ساتھ وہ نہیں جا سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ جس کے پاس شرعی عذر ہے صرف وہی لوگ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کوئی صحت مند لوگ ہے، چلنے پھرنے کی وہ سکت رکھتا ہے اور وہ چلا جائے تو اس کے اوپر پھر دم واجب ہو جائے گا، اور انہوں نے پھر جا کر وہاں پر جمرات کی رمی کر لینی ہے، وہ پہلے چلے جائیں اور جب سورج نکل آئے تو وہاں جا کر وہ رمی کر لیں، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مار لیں۔ وہ طریقہ کار میں ابھی آگے جا کر بتاتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے وقوف عرفہ کیا تھا، سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرنا، سورج نکلنے سے پہلے جو آسمان پہ روشنی ہوتی ہے اس روشنی کے ہوتے ہی آپ نے مزدلفہ سے بنا کی جانب چل دینا ہے، اور اس وقت دیکھیں بہت زیادہ رش ہوگا، جو پہلے نکل سکتے تھے وہ پہلے نکل گئے جن کا شرعی عذر تھا، لیکن باقی لوگوں نے اس رش کے ساتھ ہی وہاں پر جانا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 ذی الحج کے جو اعمال ہیں وہ آپ کے 4 اعمال ہیں۔ نمبر 1، اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور کوشش کرنی ہے کہ اسی ترتیب سے آپ یہ سارے اعمال کریں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے 10 ذی الحج کو جب مزدلفہ سے آپ جائیں گے مینا میں، تو مینا کو کراس کرتے ہوئے آپ جائیں جمرات میں۔ جمرات میں جہاں پر 3 جمرے ہیں، یعنی کہ شیاطین کی جو 3 جگہ بنی ہوئی ہیں، وہاں پر تیسرے جمرہ کو جا کر آپ نے کنکریاں مارنی ہے، یعنی کہ جمرات کی رمی کرنی ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے 10 ذی الحج کو۔ تیسرا عمل کہ آپ نے قصر یعنی کہ اپنے بال کٹوانے ہیں، اور چوتھا عمل آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ 4 عمل ہیں 10 ذی الحج کے جو آپ نے کرنے ہیں۔ اب میں یہ ترتیب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنے کس طرح سے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، آپ نے جب مزدلفہ سے آپ جائیں گی تو آپ تلبیہ پڑھتی ہوئی کہ لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے ہوئے آپ نے مینا جانا ہے۔ مینا کو کراس کرتے ہوئے آپ چلے جائیں جمرات میں۔ اگر اپنا کوئی سامان وغیرہ زیادہ ہے اور رستے میں ہی آپ کے خیمے آ جاتے ہیں تو بے شک ان کے خیموں میں آپ چلی جائیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کریں، اور اپنا سامان رکھ کر پھر جمرات چلی جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کنکریاں مارنے کا جو اصل ٹائم ہے وہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر، یا کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ علماء کے نزدیک صبح صادق کے بعد سے یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی کہ ظہر کی اذان ہونے تک اصل ٹائم یہ ہے۔ اس کے بعد آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے اور اہل علم لوگوں نے کہا ہے کہ مغرب کے ٹائم تک بھی آپ کنکریاں مار سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس ٹائم تک بھی آپ کو کنکریاں مارنے کا ٹائم نہیں ملا ہے تو پھر آپ عشاء کے ٹائم یا رات یا پھر اس سے بھی بعد میں صبح صادق سے پہلے تک بھی آپ کنکریاں مار سکتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش لیکن آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ جتنا جلدی ممکن ہو یہ کنکریاں مار لیں، لیکن اپنی صحت کا اور رش سے بچ کر آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور پردے کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ آپ پکارتی رہیں، لیکن آہستہ آواز میں کہ غیر محرم مردوں تک آپ کی آواز نہ جائے۔ خواتین حضرات کی، مرد حضرات اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں گے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جب آپ جمرات میں پہنچیں گی تو دیکھیں وہاں پر پہلے آئے گا سب سے چھوٹا جمرہ، جس کو جمرہ اولا بھی کہتے ہیں، اور اس کو عام زبان میں جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹا شیطان۔ پہلے نمبر پہ جو آتا ہے اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، یعنی کہ پہلا جمرہ۔ اس کے بعد آتا ہے جمرہ وسطیٰ، یعنی کہ درمیانہ جمرہ، یا دوسرے نمبر کا جمرہ بھی اس کو بولتے ہیں، یا دوسرے نمبر کا شیطان بولتے ہیں، یا درمیانہ شیطان لوگ بولتے ہیں، لیکن دیکھیں وہاں پر شیطان نہیں ہے، یہ صرف علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد آئے گا تیسرے نمبر پہ تیسرا جمرہ۔ تو 10 ذی الحج کو جو آپ نے کنکریاں مارنی ہے وہ 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، اور تیسرے جمرے کو مارنی ہے، پہلے اور دوسرے کو نہیں مارنی۔ ویسے تو وہاں پر سیکورٹی کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو انہوں نے کور بھی کیا ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی سیکورٹی والے اگر آپ کو وہاں پر اس دفعہ نہ ملیں یا اس کو کور نہ کیا ہوا ہو 10 ذی الحج کو، تو آپ نے پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں نہیں مارنی بلکہ تیسرے جمرے کو جا کے کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اب آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے جب آپ تیسرے جمرہ پہ پہنچ جائیں، اور آپ نے 7 کنکریاں اپنی کنکریوں میں سے نکال لینی ہیں، اور ایک ایک کر کے کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر کنکری جو حوض بنا ہوا ہے اس جمرے کے ارد گرد، یعنی اس دیوار کے ارد گرد جو حوض بنا ہوا ہے اس حوض کے اندر گرنی لازمی ہے۔ اس دیوار کو یعنی کہ جمرے کو ٹچ ہو یا نہ ہو وہ لازمی نہیں ہے، لیکن حوض کے اندر گرنی لازمی ہے۔ جو کنکری حوض سے باہر گر گئی وہ آپ کی کنکری مارنے میں شمار نہیں ہوگی، اس کی جگہ آپ نے پھر ایک اور کنکری مارنی ہوگی۔ اور آپ نے کنکری مارتے وقت کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کنکری مارنی ہے، اور ہر کنکری آپ نے الگ الگ مارنی ہے۔ اس کے علاوہ اب بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ جو بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ خود جا کر جمرات کی رمی نہیں کر سکتے، تو ان کی جگہ پر بھی آپ کنکریاں مار سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی 7 کنکریاں مار لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی طرف سے کنکریاں مارنی ہے، لیکن اس کی کنکریاں مارنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے پاس شرعی عذر موجود ہونا چاہیے کہ وہ جمرات کی رمی کرنے کے لیے خود نہ جا سکتا ہو، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ دوسرا کیا
कि वो आपको इजाज़त दे, या आप उससे इजाज़त लेकर आएँ और फिर वो आपको इजाज़त दे। ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से कोई आपके साथ है और वो बीमार है या खुद नहीं आ सकता है और आप उससे बिना पूछे या उसकी बिना इजाज़त के आप उसकी तरफ से रमी कर दें, तो फिर अब वो रमी नहीं होगी। तो इसलिए इजाज़त लेकर आनी है और फिर आप उनकी तरफ से रमी कर सकती हैं। और इस दिन जमरात की रमी करने के बाद कोई दुआ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो 7 कंकरियाँ मारने के बाद साइड पे खड़े हो जाते हैं और दुआ करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा 10 ज़िलहज को तीसरे जमरा को कंकरियाँ मारने के बाद कोई दुआ नहीं है। आपने वापस आ जाना है और इसके बाद आपका जो अगला मरहला है वो है कुर्बानी का। अगर आपके हज के पैकेज में ही आपने पैसे जमा करवा दिए थे कुर्बानी के, तो आप लोगों के पास उसका कूपन होगा या आपको टाइम बताया गया होगा कि फलां टाइम तक आपकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाएगी। तो उस टाइम तक आपने इंतज़ार करना है, उस टाइम के गुज़रने के बाद आप कसर करवा लें, यानी कि अपने बाल जो है वो कटवा लें। तो देखें, आप किसी अपने महरम से भी वो बाल कटवा सकती हैं, दूसरी ख़वातीन से भी कटवा सकती हैं या खुद भी काट सकती हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। और बाल काटने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है कि सर के 1/4 हिस्से के बाल, यानी कि सर के 25% बाल आपने उँगली के 1 पोर के बराबर काटने हैं। तो इसमें ये देखिएगा कि अगर लंबाई उनकी उँगली के 1 पोर के बराबर ना हुई या सर के 25% हिस्से के बाल ना कटे, तो आपका कसर अदा नहीं होगा, और अगर कसर अदा ना हुआ तो आप इहराम से बाहर नहीं आएँगी और इहराम की पाबंदियों में ही रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन गलतियाँ करती हैं, तो इसलिए आपने इन गलतियों से बचना है। और जब आप कसर कर लेंगी, यानी कि अपने बाल कटवा लेंगी, और जो ख़वातीन हज इफ़राद कर रही हैं उनके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो वो कुर्बानी करना चाहें तो कर सकती हैं, मुस्तहब अमल है उनके लिए, अगर ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो अब आपके ऊपर से इहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, सिर्फ़ एक पाबंदी आपकी बाकी रह गई है, और वो है कि जो मियाँ-बीवी के जायज़ ताल्लुकात थे वो आपके बहाल नहीं हुए। वो आपके बहाल होंगे तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद। और 10 ज़िलहज के अमाल में से एक अमल आपका बाकी रह गया, और वो रह गया तवाफ़े ज़ियारत। तो जब आप अपने बाल वगैरह कटवा लें, तो उसके बाद आपने जाना है तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए। तो देखिए, तवाफ़े ज़ियारत सूरज गुरूब होने से पहले-पहले 10 ज़िलहज को करना ये सुन्नत भी है और अफ़ज़ल अमल भी है। लेकिन तवाफ़े ज़ियारत का जो टाइम है वो 10 ज़िलहज से शुरू होकर 12 ज़िलहज सूरज गुरूब होने से पहले तक है। इस टाइम के अंदर आपने तवाफ़े ज़ियारत लाज़मी करना है। अगर इस टाइम के अंदर आपने ना किया, तवाफ़ ज़ियारत फिर भी आपको करना होगा। अगर आप अपने मुल्क वापस भी आ जाती हैं, तवाफ़ ज़ियारत नहीं आपने किया, तो दोबारा जाकर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना होगा और दम भी देना होगा, क्योंकि आपने 12 ज़िलहज मगरिब के टाइम के बाद तवाफ़ ज़ियारत किया होगा, यानी कि डिले करने पर आपको दम भी देना होगा। लेकिन वो ख़वातीन कि जिनको इन दिनों में नमाज़ ना पढ़ने की इजाज़त है, वो तवाफ़ ज़ियारत को 12 ज़िलहज के बाद भी डिले कर सकती हैं और उन पे दम भी नहीं होगा। यानी कि जिस वक़्त उन्हें फिर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हो, चाहे वो हज के 4 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, तो उस वक़्त उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत करना है और उनके ऊपर दम वाजिब नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने वो जो डिले किया है, वो मजबूरी की वजह से किया है। लेकिन अगर किसी खातून को 12 ज़िलहज दिन के वक़्त ही या सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हो जाती है, यानी कि उसके वो दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उसने क्या करना है कि उसने गुस्ल करके तवाफ़ ज़ियारत कर लेना है। अगर उसने फिर जानबूझकर डिले किया कि अगले दिन कर लूँगी या रात में जाकर कर लूँगी, तो फिर उस पर दम वाजिब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन के लिए बेहतर जो तरीक़ाकार है वो यही है कि वो रात में चली जाएँ, क्योंकि दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा और पहले दिन रात में भी बहुत ज़्यादा रश होगा। तो इसलिए आप 11 ज़िलहज के दिन में भी कर सकती हैं या अगले दिन जो रात आएगी उसमें भी आप कर सकती हैं। तो आप इस तरह का कोई टाइम अपने लिए सेलेक्ट करें कि जिस वक़्त रश कम हो, ताकि आप आसानी के साथ अपना तवाफ़ अदा कर सकें वहाँ जाकर। तवाफ़ का तरीक़ाकार मैं आपको आगे जाकर अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि जो लोग मैदान मुज़दलिफ़ा से पहले आ गए थे, यानी कि रात के वक़्त ही आ गए थे, तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि वो जिस वक़्त जमरात की रमी कर लें, तो जमरा और उस वक़्त लोग तो वहाँ से आ रहे होंगे और उन्होंने रमी भी कर ली होगी, यानी कंकरियाँ भी मार ली होंगी। तो उनके पास इस वक़्त ऑप्शन मौजूद है कि वो उसी टाइम जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। तो उनके साथ जो मर्द हज़रात होंगे वो भी चले जाएँ और जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, वो भी साथ चले जाएँ। और उस वक़्त फिर देखें कि आप लोग हालत इहराम में होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि तवाफ़ ज़ियारत का तरीक़ाकार क्या है, कि तो जो लोग तवाफ़ ज़ियारत इहराम की हालत में कर रहे होंगे, उन्होंने करना ये है, और वो ख़वातीन और वो मर्द हज़रात जो हज किरान वाले हैं और जिन्होंने पहले हज की सई कर ली थी अपने तवाफ़ कुदूम के साथ, तो उन्होंने तो फिर जो हालत इहराम में भी हैं, उन्होंने फिर तवाफ़ के दौरान रमल नहीं करना, यानी कि जो पहलवानों वाली चाल है मर्द हज़रात ने वो नहीं चलनी होगी। और ख़वातीन जो हालत इहराम में हैं, उन्होंने
بیت اللہ کو بھی ٹچ نہیں کرنا، حجر اسود کو بھی ٹچ نہیں کرنا، ملتزم کو بھی ٹچ نہیں کرنا، رکن یمانی کو بھی ٹچ نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ جاتی ہیں قصر کروا کر، یعنی کہ بال کٹوا کر، اب چونکہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، تو اب آپ حجر اسود، ملتزم، رکن یمانی، ان کو آپ ٹچ کر سکتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ جب آپ نے بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے ہیں، آج کے دن جب آپ جا رہے ہوں گے تو آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا، اور طواف کا طریقہ کار اس کا بالکل سیم وہی ہے جو آپ کا عمرے کے اندر تھا، جو یا آپ نے کوئی بھی نفل طواف کیا وہی طریقہ کار ہے۔ طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے ہر چکر شروع ہوگا، حجر اسود پر ہی ہر چکر ختم ہوگا، رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے سامنے آنا ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر مکروہ ٹائم نہ ہو، اگر مکروہ ٹائم ہے تو آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یا صحیح کرنے کے لیے آپ رک جائیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد حجر اسود کا 9واں استلام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ساری میری عمرہ کی ویڈیو میں موجود ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات اس سے ملیں گی، اور آپ اپنا عمرہ اچھے طریقے سے پھر ادا کر سکیں گی۔ اور دیکھیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد آپ نے پھر اب بال نہیں کٹوانے، جیسے عمرہ میں آپ نے بال کٹوائے تھے، اب یہاں پر آپ نے بال نہیں کٹوانے، کیونکہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جو قربانی کے بعد آپ نے بال اپنے کٹوا لیے تھے۔ جب آپ کی صفا مروہ کی صحیح مکمل ہو جائے تو آپ نے واپس مینا جانا ہے، چاہے آپ کو دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے آپ کسی جگہ پر رک سکتی ہیں، لیکن سونے کے لیے آپ نے اپنی ہوٹل میں نہیں جانا، کیونکہ جو ایام تشریق کی راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنا لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی آپ فارغ ہوں تو آپ نے مینا میں واپس چلی جانا ہے۔ اور اب آپ کا طواف زیارت بھی ہو گیا، اور ایک پابندی جو آپ کے اوپر تھی کہ میاں بیوی کے جائز تعلقات والی، وہ بھی اب آپ کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ 10 ذی الحج کے یہ 4 اعمال کہ جمرات کی رمی کرنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا اور طواف زیارت کرنا، ان کی ترتیب تو یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، لیکن اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرجا، کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی سے پہلے بال کٹوا لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا افعل ولا حرجا، کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک شخص آیا، اس نے طواف کے متعلق اسی طرح سے سوال کیا کہ طواف سے پہلے میں نے یہ عمل کر لیا یا یہ عمل میرا رہ گیا اور اس سے پہلے میں نے طواف کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ افعل ولا حرجا، کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس یہ دلیل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ اعمال اگر آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کا حج درست اور صحیح ہے، آپ پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں، طواف زیارت کا جو ٹائم ہے وہ ہے 12 ذی الحج غروب آفتاب سے پہلے تک کا، اور لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس ٹائم تک قربانی نہ ہوئی تو کیا اس ٹائم تک آپ اپنا قصر نہیں کروائیں گے؟ تو اگر آپ کی 11 ذی الحج تک بھی قربانی نہیں ہوتی ہے تو کیا آپ 11 ذی الحج یا 12 ذی الحج تک آپ حالت احرام میں رہیں گے؟ اور کیا اس ٹائم تک اگر آپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے تو کیا آپ نہ اپنا قصر کریں گے اور نہ آپ طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ دم ہی واجب ہو جائے طواف زیارت ڈیلے کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ اعمال کوشش کرنی ہے کہ سنت کے مطابق ترتیب سے کریں، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دین نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ہمارے لیے مشکلات، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ خواتین جن کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے ان دنوں کے اندر، یعنی کہ ان کے وہ دن اب شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر طواف زیارت نہیں کرنا، وہ طواف زیارت کرنے کے لیے نہیں جائیں گی، جتنا ڈیلے ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں گی۔ اور اگر 12 ذی الحج کے بعد ان کے وہ دن شروع ہوتے ہیں کہ جب انہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس وقت وہ جا کر طواف زیارت کریں، ان کے ڈیلے کرنے پر ان کو کسی قسم کا کوئی دم واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی ہماری ماں بہن نے ان مخصوص ایام کے دوران طواف زیارت کیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر بدنہ واجب ہوگا، دم واجب نہیں ہوگا، بدنہ واجب ہوگا، جس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی آپ کو حدود حرم کے اندر کروانی ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ دن آپ کے چل رہے ہیں تو پھر آپ نے طواف زیارت ان دنوں میں نہیں کرنا۔
لیکن وہ ہماری مائیں بہنیں کہ جن کے وہ دن چل رہے تھے اور انہوں نے حج کے دنوں کے فوراً بعد مکہ کو چھوڑنا ہے، اپنے وطن واپس آنا ہے، تو انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس میں دیکھیں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ پھر طواف زیارت اپنے انہی مخصوص ایام کے دوران کر لیں اور وہاں پر وہ اونٹ یا گائے کی قربانی جو ہے وہ کروا دیں۔ اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان سے رکنا وہاں پر لازمی ہوگا، کیونکہ طواف زیارت فرض ہے اور فرض کے بغیر پھر حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس دونوں چوائس ہوں گے کہ یا تو آپ وہاں پر رکیں گے، اگر رک نہیں سکتی ہیں تو پھر آپ انہی مخصوص ایام کے دوران اپنا طواف زیارت کر لیں، لیکن آپ کو پھر وہاں پر اونٹ یا گائے کی قربانی کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ کو مدینہ جانے کا ٹائم ہے تو آپ بے شک اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ چلی جائیں، اور مدینہ سے دیکھیں گاڑیاں جو ہیں 50 ریال لیتی ہیں آنے جانے کا، تو کسی بھی بس میں بیٹھ کر کسی محرم کے ساتھ اپنے واپس آ جائیں، کیونکہ آپ میقات کے باہر سے حدود حرم میں آئیں گی تو آپ کے ساتھ جو لوگ بھی آئیں تو وہ بھی عمرہ ادا کر لیں، یا آپ اگر اور آپ بھی عمرہ ادا کریں، اور عمرہ ادا کرنے کے ساتھ آپ طواف زیارت بھی کر لیں، تاکہ آپ کے اوپر سے جو وہ میاں بیوی کے جائز تعلقات ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں، حج کا فرض بھی آپ کے اوپر سے پھر ساقط ہو جائے اور آپ کا حج ادا ہو جائے۔ کیونکہ اگر طواف زیارت جس نے نہ کیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی خاتون آ جاتی ہے طواف زیارت کے بنا اپنے ملک واپس، تو میاں بیوی کے جائز تعلقات بھی بحال نہیں ہوں گے، وہ کیونکہ اس کا شوہر اس کے اوپر پھر حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ 11 ذی الحج کے جو آپ کے اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے، اور آج آپ نے تینوں جمروں کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کا طریقہ کار ناظرین یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے، یعنی کہ اگلے دن صبح صادق تک ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور وہ زوال آفتاب یعنی کہ ظہر کی اذان لگنے سے پہلے رمی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان کی طرف سے رمی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے جا کر دوبارہ رمی کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے نہ کی تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو ظہر کی اذان کے بعد یہ ٹائم شروع ہوگا 11 ذی الحج کو، اور آپ نے 21 کنکریاں ساتھ لے کر جانی ہے، اور ہر جمرے کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اگر کسی اور کی طرف سے بھی آپ نے کنکریاں مارنی ہے تو اس سے اجازت لے کر جائیں، وہ آپ کو اجازت دے۔ تو ہر جمرے کو پہلے 7 کنکریاں آپ نے اپنی طرف سے مارنی ہے، اور پھر آپ جس کی طرف سے کنکریاں مارنی کے لیے آئے ہیں، جس کے وکیل بن کر آپ آئی ہیں، اس کی طرف سے پھر 7 کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری ایک ایک کر کے مارنی ہے، اکٹھی ایک ساتھ نہیں پھینک دینی۔ اور ہر کنکری کو مارتے وقت آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اور جب آپ پہلے جمرہ کو کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جانا ہے، اور آپ نے قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کرنی ہے۔ تو دیکھیں کنکریوں مارنے کی جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مینا آپ کے دائیں طرف ہو اور بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہو، یعنی کہ جس طرف سے آپ جا رہی ہیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ جمرہ آئے اور آپ نے اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ جمرے کی لیفٹ سائڈ پہ آپ ہوں اور وہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہو، یعنی کہ جس وقت جمرے کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرف جب آپ اپنا رخ کریں گی، جاتے ہوئے جو رخ ہوگا تو آپ کے دائیں جانب جمرہ آنا چاہیے۔ تو پھر آپ اس طرح مڑ کے اس کو جب کنکریاں ماریں گی تو اس میں پھر مینا آپ کے دائیں جانب ہوگا اور بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح سے اگر کریں گی، لیکن اگر آپ دوسری سائڈ سے جا کر مار لیں گی تب بھی آپ کی رمی ادا ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے جانا ہے دوسرے جمرہ پر، وہاں پر بھی آپ نے 7 کنکریاں اسی طریقے سے مارنی ہے، اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے جانا ہے تیسرے جمرہ پر، پھر تیسرے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور تیسرے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور پھر آپ نے آ جانا ہے واپس مینا میں اپنے خیمہ کے اندر۔ تو وہاں پر بھی آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، یہ قیمتی دن ہے، حج کے ایام ہیں، ان میں آپ ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، توبہ، استغفار، ان چیزوں کے اندر آپ نے مشغول رہنا ہے، اور کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں آپ نے نہیں پڑنا۔ پھر اگلا دن ہوگا 12 ذی الحج کا۔ 12 ذی الحج کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ظہر کی اذان لگنے کے بعد، تو اس دن بھی آپ نے اسی طریقے سے کنکریاں مارنی ہے جیسے آپ نے 11 ذی الحج کو ماری تھی۔ اور دیکھیں اس کے بعد آئے گا 13 ذی الحج۔ 13 ذی الحج کو کنکریاں مارنا بھی افضل ہے اور مستحب عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ اگر 12 کو جانا چاہیں تو 12 کو چلے جائیں، اور اگر نہیں جانا چاہتے یعنی کہ اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 13 کی کنکریاں بھی پھر آپ مار لیں۔ لیکن اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کو مینا میں سورج غروب ہو جائے وہ لازمی وہاں پر ٹھہرے۔ تو اس میں اب علماء کا اختلاف ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ 13 کی کنکریاں سورج غروب اگر مینا میں آپ کو ہو گیا تو آپ پر 13 کی کنکریاں مارنی واجب ہو جائیں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ صبح صادق تک اگر آپ نکل سکتے ہیں تو مکروہ ہوگا آپ کا وہاں سے جانا، لیکن آپ جا سکتے ہیں، آپ پہ واجب نہیں ہوگی۔ اگر
13 की सुबह सादिक के बाद भी अगर आप वहाँ पर रुके रहते हैं तो फिर आप पर वाजिब हो जाएंगी। तो देखें, इसका तरीकाकार ये है कि 12 की कंकरियाँ सूरज गुरूब होने से पहले पहले मार कर आपने मिना की हदूद से बाहर जाना होता है। तो मिना की हदूद से क्या मुराद है कि आपका जो खेमा होगा, आपने अपना सारा सामान वहाँ से समेट कर और इस नियत से खेमे से बाहर निकल जाना है सूरज गुरूब होने से पहले पहले कि हम वापस अपने होटल या अपनी रिहाइश का वापस जा रहे हैं और हमने 13 की कंकरियां नहीं मारनी। अब अगर आप पैदल जाते हैं और रश के अंदर फंस जाते हैं और वहां आपको सूरज गुरूब हो जाता है तो आप पर वहां रुकना लाजिम नहीं है, आप जा सकते हैं क्योंकि आपने अपना खेमा छोड़ दिया, खेमे से बाहर आप आ गए। लेकिन अगर आप सूरज गुरूब होने से पहले खेमे से बाहर नहीं आए तो फिर आपने वहां पर रुकना होगा। दूसरी चीज, अगर आपको बसों में बैठकर वहां पर देर हो जाती है तब भी आप वहां से बाहर निकल आएंगे, कोई इशू नहीं होगा। और अगर आपने 13 की कंकरियां भी मारनी है तो उसका तरीकाकार भी यही होगा जैसे आपने 11 और 12 को कंकरियां मारी थी, यानी कि तीनों जमरों को आपने कंकरियां मारनी होगी और कंकरियां मारने के बाद आप अपनी होटल अपनी रिहाइशगाह वापस चली जाएं। और अब देखें, आपका हज का सिर्फ एक अमल बाकी रह गया और वो अमल कौन सा है? तवाफ़े विदा। वो आपने उस दिन करना है जो आपका मक्का में आखिरी दिन होगा, बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके आपने तवाफ़े विदा करना है। और तवाफ़ विदा का तरीकाकार क्या है कि आपने बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। लेकिन वो ख़वातीन जिनको उस दिन फिर यानी कि जिनको उन दिनों में नमाज ना पढ़ने की इजाज़त है, तो वो तवाफ़ विदा किए बिना ही वापस चली जाएँ, उन पे किसी किस्म का कोई दम वाजिब नहीं है। लेकिन वो ख़वातीन जिनका कोई उज़र नहीं है, तो उन्होंने तवाफ़ विदा लाज़मी करना है। अगर उन्होंने तवाफ़ विदा ना किया, तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा कि वो फिर हदूद हरम में किसी से कहकर, किसी को पैसे देकर एक दम अपनी तरफ से दिलवाएँगे, यानी कि एक बकरा ज़िबा करवाएँगे। और वो ख़वातीन जिन्होंने हज तमत्तो का या हज किरान का इहराम बांधा था लेकिन वो अपने मखसूस अय्याम की वजह से हज से पहले उम्रा अदा नहीं कर सकती थी, तो वो हज के बाद जब उनके वो दिन शुरू हो गए हैं कि जब वो नमाज पढ़ सकती हैं, तो उस वक्त वो मस्जिद आयशा से अपने उम्रे का इहराम बांध कर अपने उस उम्रा की कज़ा कर लें, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया था। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भी यही दिन चल रहे थे कि जब वो नमाज अदा नहीं कर सकती थी, तो उसने हज के जो पहले उम्रा करना था वो उन्होंने नहीं किया और अपने इहराम को उन्होंने हज का इहराम बना लिया था। उन्होंने उसी इहराम में हज की नियत कर ली थी और अपने उम्रे को उन्होंने हज के बाद फिर अदा किया था। तो देखें, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक इस तरह से जब आप क़ज़ा करेंगी उम्रा की तो आप पर एक दम वाजिब होगा और बाकी जो आइम्मा किराम हैं उनके मुताबिक आप पर कोई दम वाजिब नहीं होता और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी कोई दम अदा नहीं किया था। तो इसलिए जिस फ़िक़्ह को भी आप फ़ॉलो करती हैं, उस फ़िक़्ह के हिसाब से आप अपना फ़ैसला कर सकती हैं या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो तरीक़ाकार है, उसको आप फ़ॉलो कर सकती हैं कि उन्होंने दम नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने जो उम्रा डिले किया और हज के बाद अपना उम्रा अदा किया, उम्रा की यानी कि क़ज़ा की, वो मजबूरी की वजह से की थी और वो मजबूरी भी ऐसी थी कि जिस पे उसका खुद अपना कोई कंट्रोल नहीं था। क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है सारा मामला ख़वातीन के साथ। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं, तो इन्हें अपने दूसरे साथी ख़वातीन के साथ भी लाज़मी शेयर करें या जो ख़वातीन आपके कोई कॉन्टेक्ट में है और वो हज करने के लिए जा रही हैं, उन तक इस वीडियो को सदका जारिया समझकर पहुँचाएँ ताकि आप लोगों को भी अजर व सवाब मिले और वो ख़वातीन अपनी हज अच्छे तरीके से सही तौर पर सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें और उनका हज हज मबरूर हो सके। और हज मबरूर का बदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ जन्नत ही है। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।